بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات کرتے ہیں۔ شخص کا نام ہے ماریا۔ ماریا کون؟ ماریا عابد کا نام ہے۔ آپ تو یہ نام جانتے ہیں خواتین کے نام میں۔ ماریا قبطیہ علیہ السلام ام ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی وہ خاص کنیز جسے خدا نے خدیجہ طاہرہ کے بعد صاحب اولاد کیا۔ تو ماریا مرد کا نام بھی ہے۔ ایسے بعض نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، عورت کے بھی ہوتے ہیں اور مرد کے بھی ہوتے ہیں۔ ماریا مرد ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دور مقدس۔ آپ گزر رہے تھے، دیکھا بندے خدا کو خدا کی عبادت مصروف ہے۔ آپ کو ہر عابد بندے سے محبت ہو جاتی تھی۔ آپ قریب پہنچ گئے، اس سے ملاقات کی اور دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اچھا، باتیں کیا ہوں گی؟ اگر کوئی آپ ملاقات کرتے ہوں کہ آپ کا پروفیشن میرا پروفیشن ایک جیسا ہے تو باتیں اسی لحاظ سے ہوں گی، اور اگر پروفیشن مختلف ہے تو پھر سیاست میں باتیں ہوں گی، اور اگر سیاسی نہ ہو تو پھر قومیات کے مسائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہو؟ سلام و ابراہیم علیہ السلام پر آپ بیٹھ کر قیامت کی باتیں بیان کرو۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہوگا انسانوں کے لیے؟ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہوگا انسانوں کے لیے؟ ماریا کہتا ہے وہ دن بڑا سخت ہوگا جب تمام انسانوں کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ جب تک حساب نہیں ہو رہا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ماریا روتے ہوئے کہتا ہے جناب ابراہیم سے، ابراہیم کو پہچانتا نہیں ہے، بس ایسے ہی آپ بھی اللہ کے بندے ہم بھی اللہ کے بندے۔ عجیب بات ہے، ہماری اور آپ کی گفتگو میں جب تک تعارف نہ ہو تب تک بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو دن بہت سخت ہے انسانوں کے لیے اس میں خدا انسانوں پر خاص اپنے ایمان لانے والوں پر رحم کر دے، انہیں معاف کر دے۔ ماریا کہتا ہے کہ آپ دعا کیجئے، میں دعا نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میں نے 3 سال پہلے دعا مانگی تھی، اب تک پوری نہیں ہوئی، اور میرا اصول ہے کہ جب تک ایک دعا پوری نہ ہو جائے تب تک خدا سے دوسری دعا نہیں مانگتا۔ آپ نے پوچھا کون سی دعا؟ کہ 3 سال پہلے دعا مانگی تھی زیارت خلیل خدا کی دعا، پوری نہیں ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا اچھا اب اٹھو دعا کرو، تمہاری پہلی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں ہی تو ابراہیم صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، میں کہتا ہوں ماریا پہ لاکھوں سلام، کتنا مخلص ہے، کتنا خالص ہے۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی تمنا مولا کے بارے میں کی؟ ہماری ساری دعائیں پوری ہوتی رہیں، امام زمانہ آئیں یا نہ آئیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی امام بارگاہ کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، نماز ہو رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ایسا ایکسٹرا کیا ہوگا جو امام آئیں گے اب تک نہیں ہو رہا وہ ہو جائے گا؟ آج سوال چھوڑتا ہوں کل کے لیے، وہ کون سی ایسی نئی بات ہونے والی ہے؟ اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید ہماری دعا کا انداز بدل جائے۔ خدا نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر کہیں خون گر کے جم جائے تو اس سے خوشبو آتی بدبو آتی، اور اس سے کیا کوئی کھانا بنا سکتے ہیں؟ جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہ اس کا تو ایک ہی عنوان ہے، اسے صاف کر لو، دھو دو وہاں سے، بدبو آ رہی۔ سلام ہو خدا عظیم پر کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور ایسا بنایا کہ خوشبو آ رہی ہے۔ خلق الانسان من علق۔ اب آئیے قرآن مجید میں ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر لفظ علق استعمال ہوا، اور کہیں پہ استعمال ہوا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، سورہ فاطر میں اللہ نے تمہیں پہلے خلق کیا تراب سے، پھر پیدا کیا نطفے سے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، آدم کے بعد آدم کی نسل، افزائش نسل، ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نطفے سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد
ایک بڑی حسین آیات کا سلسلہ، اور یہ آیات میں چاہتا ہوں خاص طور سے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ آپ کا خاص نام ہے مومن، اور جب مومن زیادہ ہو تو کیا ہو جاتے ہیں؟ مومنین۔ تو سورہ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مومنون۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ آیت کے نشانات بڑے حسین ہیں، 12 سے 14 تک، بس اتنی پڑھوں گا۔ خلقت کے موضوع پر، هو الذی خلقکم، اللہ وہ جس نے تمہیں خلق کیا، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ پروردگار کیسے خلق کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، آیت نمبر 12 سورہ مبارکہ المومنون۔ ابتدائی 10 آیات وہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلاوت کی پیغمبر کی گود میں۔ قرآن کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے مولا کائنات نے رسول خدا کی گود میں جس سورہ کو پڑھا تھا وہ سورہ مومنون تھا، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، بے شک کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ایسی مٹی سے جو چپکنے والی، صُلَالَةٍ مِنْ طِین۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا عنوان سورہ تغابن ہے، سورہ مومنون نہیں ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے ہم نے قرار دیا شکل قطرہ نطفہ میں، فی قرار مکین، ایسی جگہ جو بہت محفوظ جگہ تھی۔ قرار نہ سکون سے رہ سکتا تھا، وہ مکین، مکان کی طرح۔ اللہ اکبر، خدا نے بڑا انتظام کیا۔ 3 مضبوط حصار میں انسان کے وجود کو ایسا محفوظ کیا کہ پہلا شکم مادر، دوسرا رحم مادر، اور تیسرا مخصوص وہ غلاف اور کیسا، وہ بیگ، اس بیگ کے اندر خدا نے وجود انسان کو رکھا، شکل نطفہ۔ 3 بنکرز خدا نے بنائے، اتنا محفوظ بنائے۔ کبھی سوچئے کہ پیٹ پر سخت ترین جلد کیوں ہے؟ پیچھے کمر کی ہڈی، دائیں اور بائیں ہاتھوں کا حصار، چاروں طرف سے محفوظ کیا مقام انسان قرار مکین کو۔ اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضائع ہو سکتا ہے؟ جس سے خدا بچانا چاہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جس سے خدا نہ بچانا چاہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ فی الحال ہم فزیکل بات کر رہے ہیں۔ محفوظ جگہ پر کوئی ہو تو اس کا اتنا آسانی سے نقصان نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 12 کے بعد آیت نمبر 13، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، آیت نمبر 14، کیا کمال کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسی نطفے کو تبدیل کیا علقہ میں، علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو بنا دیا مضغہ، چبایا ہوا گوشت۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی آپ نے گوشت استعمال کیا اور نہ چبا سکیں، باہر نکال دیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے مضغہ۔ 40 دن نطفہ، پھر 40 دن نطفے سے علقہ، اور 40 دن علقہ سے مضغہ، بر روایت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بنا دیا چبائے ہوئے گوشت کی طرح سے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس چبائے ہوئے گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، گوشت نہیں رہا، ہڈیاں بن گئی۔ بہت غور کیجئے گا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھایا۔ یہ سارے مراحل مکمل ہوئے 4 مہینے ہو گئے، 120 دن۔ امام فرماتے 4 مہینے بعد 2 فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ پروردگار کیا بنانا ہے؟ بیٹا بنانا ہے، بیٹی بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ جو خدا کا امر ہوتا ہے۔ یہ فرشتے شکم مادر میں اس کو اسی سیکس میں ڈال دیتے ہیں۔ گوشت سے ہڈی بنی، ہڈی پر گوشت کا لباس الگ سے آیا۔ اس کے بعد آخری جملے آیت کے، ثم انشأناه خلقا آخر، یہ وہ جملہ ہے جو بڑا مشکل جملہ، پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت عطا فرمائی۔ عجیب سی کیفیت نہیں ہوتی اگر آپ کسی ایسے نیو بورن کو دیکھیں جس پر ابھی جلد نہیں آئی ہو، گوشت چڑھا ہوا ہو، ہڈیاں ہوں، بالکل شکم مادر سے کسی طرح باہر آیا ہو، کیا اس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے گود میں لینے؟ نہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہو، اس کے بعد اسے واش کر دیا گیا ہو، اس بچے کو کپڑے پہنا دیے گئے ہوں، پھر آپ کو ایک اس میں رکھ کر دیا جائے، پھر آپ لیں گے گود میں۔ عجیب بات قرآن کرتا ہے، وہ کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو جو ہڈی بنا کر اس کو گوشت کا لباس چڑھایا، یہ انسان نہیں بنا بھی، ہم نے اسے نئی خلقت عطا فرمایا۔ ایسا نیا کام کیا کیا؟ اس میں روح ڈال دی۔
اور جب روح ڈال دی، مسائل بہت سارے ہیں، اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. آیت نمبر 14 سورہ المومنون کا آخری جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس بابرکت وہ ذات جو بہترین خلقت عطا کرنے والا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں شخص نے سوال کیا مولا سے، مولا بیماریاں بہت رہتی ہیں، کوئی دعا بتائیے بیماری کی خاتمے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، بیماری خدا کی طرف سے اگر خدا تک پہنچائے، بیماری انسان کی خودی کی غلطی سے اگر خدا سے دور کرے، تو جو بیماری خدا تک پہنچائے تو شکر خدا واجب ہے، اور جو بیماری خدا سے دور کرے اس کا علاج واجب ہے. علاج 3 طریقوں سے ہوتا ہے: دوا، دعا اور شفا. دوا، دعا اور شفا. شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوا اور دعا. شفا کہاں پر ہے؟ کیا شفا خدا کے ہاتھ میں ہے یا خدا جس کے ہاتھ میں چاہے اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کسی کے ہاتھ میں ہو اور کسی کے نالین کے نیچے کی مٹی میں شفا ہو. عجیب بات ہے، آج تک کوئی دعاؤں کی قیمت تو نہ لگا سکا، شفا کی قیمت لگانے بیٹھ گئے. عجیب ظلم. 3 چیزیں ہیں: ایک دعا، ایک دوا، ایک شفا. اور امام کی خدمت میں سوال کا جواب کیا دیا امام؟ فرمایا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہو گئے 5 کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمد للہ رب العالمین 2، ٹھیک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3، فتبارک اللہ احسن الخالقین 4، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5. امام فرماتے ہیں یہ 5 کلمات کو 40 دن پڑھو، 40 مرتبہ. ہمیں تو لفظ 40 میں خوب یاد ہے نا. مرنے کے بعد جب بڑا کھانا پکتا ہے کیا ہوتا ہے اس دن؟ صلوات پڑھے محمد چیلم ہوتا ہے بڑا کھانا. چھوٹا کھانا سویا میں ملتا ہے نا، بڑا کھانا کب ملتا ہے؟ چیلم پہ. تو 40 دن پڑھو، اور 40 دن کا مطلب ہر دن 40 مرتبہ پڑھو. تو 40 کو 40 سے ضرب دیجیے گا تو بات وہاں پہنچے گی، امام نے پہنچے گی. شفائے کاملہ صحت عاجلہ کے لیے، ہر قسم کے مرض کے لیے. یقین آپ کے ساتھ عطا مولا کی طرف سے. یقین نہ ہو تو مت پڑھیے گا، اور اگر پڑھنے کے بعد شفا نہ ہو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے خدا کا فیصلہ شفا سے افضل مرض ہے. اگر خدا کا فیصلہ آپ کے لیے بہتر شفا ہوتا تو اس دعا کے بعد وہ عطا کر دیتا. پھر منزل پہ آئیے گا رضن میں قضاء ہی اور تسلیماً نے. اب مجھے بتائیے آپ نے کتنا علاج کرایا ڈاکٹر کا، ٹھیک نہیں ہوئے تو تھک ہار کے کیا کیا؟ صبر. تو یہ 5 کلمات کو پڑھیے، انشاءاللہ صبر کی نوبت نہیں آئے گی، شکر کی نوبت آ جائے گی.